بریلوی مذہب والے جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا وہ باضابطہ عالم تھے؟ کوئی رضا خانی ثابت کر سکتا ہے؟ بریلوی مذہب ایک الگ مذہب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک الگ مذہب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی، معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت کے سب سے بڑے پیر و مرشد، سب سے بڑے ولی، عالم اسلام کے عظیم روحانی رہنما، سینکڑوں ہزاروں علماء کے پیر و مرشد، محبوب العلماء والصلحاء، حضرت اقدس مولانا حافظ حاجی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی اس دار فانی سے کچھ فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک حضرت والا کے درجات بلند فرمائے، متعلقین اور منتسبین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت والا کے اس دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد جہاں ایک طرف عالم اسلام پر غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جن کو نہ تو رات میں نیند آ رہی ہے نہ دن میں سکون مل رہا ہے۔ ہر وقت ان کے ذہن و دماغ میں امتیاز پلاموی گردش کر رہا ہے اور ان کی زبان پر امتیاز پلاموی کا نام آ رہا ہے۔ ایسے رضا خانی یوٹیوبروں میں سے ایک مالیگاؤں کا خبتی بھی ہے جو ہر وقت امتیاز پلاموی کرتا رہتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں امتیاز پلاموی ہی چلتا رہتا ہے۔ امتیاز پلاموی کے نام سے بیچارہ اس قدر خوف زدہ ہے کہ نہ تو رات کو نیند آ پا رہی ہے نہ دن کو سکون مل پا رہا ہے، تو جھوٹی تسلی حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز بنا لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو ایسا کرنا نہیں چاہ رہے تھے کسی کے انتقال پر، لیکن امتیاز پلاموی نے مجبور کر دیا۔ یہ کہو نا صاف صاف کہ امتیاز پلاموی کا خمار سر پہ سوار ہو چکا ہے۔ میں بھی اس خبتی کا جواب دینا نہیں چاہتا اور دنوں کی طرح اور دن بھی دیا نہیں کروں گا، مگر یہ کہ کوئی ایسا ویڈیو ہو جس کا جواب دینا میں مناسب سمجھوں تو دے سکتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کو اس وقت کا سب سے بڑا ولی بتا دیا، تو اسے لگ گئی مرچی اور یہ آگ ببولہ ہو گیا کہ دیکھو دیوبندیوں نے اپنے پیر کو دنیا کا سب سے بڑا پیر مان لیا، مسلمانوں کا عظیم رہنما مان لیا۔ اب اس نے ویڈیو میں دو چار باتیں کہی ہیں، میں اس کا ویڈیو چلاؤں گا نہیں، لیکن جو باتیں کہی ہیں اس کا خلاصہ میں نقل کر دے رہا ہوں۔ نمبر 1، ہم نے جب پیر صاحب کی تعریف کی، وہ کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس نے کہ دیکھو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھا دیا۔ پیر صاحب تھے اس زمانے میں، تو ہم نے اس زمانے کا خیال کرتے ہوئے سب سے بڑا پیر کہا ہے۔ پورے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک کے پیروں کا ہم نے نام نہیں لیا ہے، بلکہ اس زمانے کے سب سے بڑے ولی تھے، سب سے بڑے پیر و مرشد تھے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت شیخ کے تعلق سے ایک بات کہی کہ حضرت والا باضابطہ عالم نہیں تھے، پھر بعد میں رجوع بھی کر لیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے دیکھو کہ یہ باضابطہ عالم بھی نہیں تھے۔ پھر مثال دی کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے اعلیٰ حضرت ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مریدین میں سے ہیں فقیہ النفس حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ۔ ان کے تعلق سے کہا کہ یہ بھی باضابطہ عالم نہیں ہے۔ جب دیوبندیوں کے سب سے بڑے ولی کا یہ حال ہے کہ وہ باضابطہ عالم نہیں ہیں، تو ان کے چھوٹوں کے بارے میں آپ خود قیاس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہمارے پیر و مرشد باضابطہ عالم نہیں ہیں تو ان کو اعتراض ہے صاحب کو۔ چلیے ہم آپ کو آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی رضا خانی یہ بتائے کہ بریلوی مذہب کے بانی، بریلوی مذہب والے جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا وہ باضابطہ عالم تھے؟ کوئی رضا خانی ثابت کر سکتا ہے کہ باضابطہ عالم تھے؟ دیکھیے کتاب ہے خیابان رضا، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 18۔ اس میں صاف لکھا ہے آپ نے حصول تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا۔ بھائی باضابطہ عالم کہاں بنتے ہیں؟ مدرسے میں بنتے ہیں، بلکہ جملہ علوم و فنون آپ نے اپنے والد گرامی حضرت مفتی نقی علی خان سے حاصل کیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نقی علی خان نے پڑھایا ہے، جو کچھ بھی پڑھایا ہے، باضابطہ عالم بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نہیں۔
دوسری کتاب دیکھیے سیرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا، جی کتاب کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی استاذ نہیں ہے، میں نے اپنے والد ماجد سے جمع تفریق ضرب و تقسیم یعنی کہ میتھ میں پڑھتے ہیں نا جوڑ گھٹاؤ گنا بھاگ، بس یہی 4 قاعدے صرف اس لیے سیکھ لیے تھے کہ ترکہ کے مسائل میں، میراث کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس سمجھا رہی ہے بھائی، والد محترم نے بھی پڑھایا ہے تو سب نہیں پڑھایا، بس جوڑ گھٹاؤ تھوڑا بہت پڑھا دیا بس، باضابطہ عالم نہیں۔ ارے بابا تو باضابطہ عالم تو بریلوی مذہب کے بانی اعلیٰ حضرت بھی نہیں تھے، جن کے اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہو کہ باضابطہ عالم نہ ہو، اس خبتی کی زبان میں کہیں تو ان کے چھوٹے حضرتوں کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک بات اور کہنے جا رہا ہوں، اگر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ باضابطہ عالم نہیں تھے تو ان کے مریدین میں سے مولانا عبدالسمیع رام پوری بھی ہیں، جن کی کتابوں پر تم ناز کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، انوار ساتعہ، یعنی کہ تمہارے بڑے حضرت بھی حضرت حاجی صاحب جو کہ باضابطہ عالم نہیں ان کے مرید ہیں، کم سے کم ان کے بارے میں تو خیال کر لیتے بولنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے اس رضا خانی خفتی یوٹیوبر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلام کے پیر نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے سب سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے، بلکہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیوبندیت ایک الگ مذہب ہے اور اسلام الگ مذہب ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی بزرگ کا ایک واقعہ نقل کر دیا، حالانکہ اس سے ثابت ہوتا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، چلیے ہم ہی دکھا دیتے ہیں کہ بریلوی مذہب ایک الگ مذہب ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک الگ مذہب ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے الملفوظ کامل، اسی کے ساتھ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے مرنے سے پہلے جو وصیتیں کی اور لکھی ہیں اس کو وصایا شریف کے نام سے شائع کیا گیا ہے، تو وہ نسخہ اسی میں لگا ہوا ہے، صفحہ نمبر ہے 8۔ وصیت نمبر 14 میں لکھتے ہیں رضا حسین حسنین اور تم سب محبت و اتفاق سے رہو اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، حتی الامکان اتباع شریعت نہیں چھوڑنا ہے، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ دیکھا دوستو آپ نے، شریعت پر تو حتی الامکان عمل کرنا، ممکن بھر عمل کرنا ہے، اور بریلی مذہب کا جو دین و مذہب جو ان کی کتابوں سے ثابت ہے اس پر قائم رہنا، عمل کرنا نہیں قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اب بتائیے یہاں پر صاف صاف نہیں کہا جا رہا ہے کہ دین محمدی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ مذہب ہے، الگ شریعت ہے، اور بریلوی مذہب کا دین و مذہب الگ ہے، تو ان کی کتابوں میں گالی بازی کی شکل میں، الزام تراشی بہتان بازی کی شکل میں، علماء ربانیین پر تہمت و الزام کی شکل میں، حرمین شریفین جیسی پاکیزہ اور مقدس جگہوں میں جھوٹ بولنے کی شکل میں ان کی کتابوں میں درج ہے۔ یہی بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا دین و مذہب ہے جس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اس میں تو کھلم کھلا ہے، یہاں پہ تو صاف بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت خود اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، بقلم خود بحالت صحت حواس، جی ہاں، تو خفتی صاحب پہلے اپنے آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں، اس کے بعد دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ اس خفتی کے لیے آج کے لیے اتنا کافی ہوگا۔ ویسے سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔